بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کی شیطان وردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اس کو بیان فرمایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی اور کے لیے کوئی تعریف نہیں ہے؟ تعریفیں تو ہم عام لوگوں کی بھی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی، صحابہ کرام کی بھی تعریفیں، ان کی بھی حمد بیان کی جاتی ہے۔ تو کیا حمد کا تعلق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی کی حمد جائز نہیں؟ تو دراصل اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفوں کا استحقاق ذاتی وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور استحقاق عطائی کے اعتبار سے وہ اللہ رب العزت نے جس کو بھی قابل حمد بنایا ہے ان تمام کے لیے بھی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام جو ہو الحمد میں ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ الف لام کون سا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ الف لام استغراقی ہے۔ رب العالمین، رب یہ مصدر ہے جو کہ مبنی للفاعل ہے، یعنی مربی کے معنی میں ہے، اور العالمین اس سے مراد ہے تمام جہان۔ تو الحمد جمہور مفسرین کے نزدیک الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے۔ الف لام استغراقی کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور اگر اس کو الف لام جنسی کی مراد لیا جائے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ جنس حمد وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو تمام تعریفیں، چونکہ زیادہ تر مفسرین کا قول ہے کہ اس کو الف لام استغراقی قرار دینا، اس لیے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب یہاں مربی کے معنی میں ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب عالمین کے اندر تمام جہان بھی آ گئے، اور ان تمام جہانوں کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اس تمام کا مربی و مولا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جو کچھ بھی اس نے تخلیق فرمایا ہے اس کی تخلیق کا وہ اکیلا چونکہ خالق ہے اور اکیلا ہی مربی ہے۔ تمام کو پیدا بھی اس نے ہی کیا ہے، اور تمام کا رب بھی، ان کو تربیت دینے والا، یعنی ان کو رزق فراہم کرنے والا، ان کو روزی دینے والا، ان کو پالنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ رحمان یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور رحیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ الرحمن کے اندر مبالغہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے الرحیم کے مقابلے کے اندر۔ یعنی الرحمن کا اطلاق مفسرین نے فرمایا کہ غیر اللہ پر الرحمن کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، یعنی رحمان کے اندر اتنا زیادہ صفت رحم پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی غیر کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، کسی غیر کو آپ رحمان نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کے اندر اتنا زیادہ رحم پایا جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اور الرحیم تو صفت اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قرآن مجید میں رحیم صفت وارد ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر رؤوف و رحیم ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ رحمان اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رحمان کا تعلق جو ہے، رحمان کا تعلق وہ دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق یہ آخرت کے ساتھ ہے۔ یعنی رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ اس طرح یعنی رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اس کا رحم وہ رحمانیت والا ہے کہ وہ کافر پر بھی رحم فرما رہا ہے، مومن پہ بھی رحم فرما رہا ہے، یعنی کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، اس کے ساتھ بھی معاملہ فرما رہا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر اس کا رحم وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ خاص ہوگا، وہ رحیم فی الآخرہ، اور آخرت میں رحیم ہوگا۔
کہ وہ صرف اور صرف آخرت میں مومنین کو ہی نجات عطا فرمائے گا، اور آخرت میں مومنین کو ہی بخشے گا، کفار پر اس دن کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، ان کی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ رحمان کا تعلق وہ دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کا تعلق یہ آخرت کے ساتھ ہے۔ ایک یہ فرق بھی بیان کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے فرمایا کہ یوم الدین کا مالک، دین کا معنی ہے دین کا ویسے تو میں نے مختلف معنی بیان کیے تھے۔ دین کا ایک معنی قیامت بھی ہے، دین کا معنی جزا بھی ہے، دین کا معنی دین اسلام بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ دین وہ یوم کے ساتھ مضاف ہو کر آ رہا ہے، تو جب کوئی شے دوسری شے کے ساتھ مضاف ہو کر آئے تو وہ اپنی حقیقت ویسے ہی بیان کر دیتی ہے۔ تو مالک یوم الدین، اب یہاں اگر ہم اسلام معنی کریں تو وہ درست نہیں بنتا کہ اسلام کے دن کا مالک، اگر ہم یہاں کوئی اور معنی کریں وہ درست نہیں بنتا، بلکہ یہاں دین کا وہ معنی جس کا معنی ہے روز جزا، یعنی روز قیامت، وہ معنی درست بنتا ہے کہ یوم الدین روز جزا کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، جس دن سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو آج بھی ہر شے کا مالک ہے، لیکن اس نے اپنی مالکیت کو روز جزا کے بارے میں کیوں بیان فرمایا کہ وہ روز جزا کا مالک؟ تو دراصل روز جزا کا مالک ہونے کا معنی یہ ہے کہ روز جزا اس کا مالک ہونا وہ ہر ایک پر آشکار ہو جائے گا، ہر ایک یہ جان لے گا کہ وہی مالک ہے آج کا۔ تو اس وجہ سے جیسے قرآن مجید میں فرمایا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا قیامت والے دن لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار کی بادشاہی ہے، کہ اس دن کافر بھی اس کی بادشاہی کو، اس کے مالک ہونے کو وہ جان جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن، کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، یعنی کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام کا ویسے معنی ہوتا ہے ماں، یعنی یہاں معنی یہ بنے گا کہ قرآن کی اصل، قرآن کا خلاصہ، کیونکہ جیسے مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں، کہ وہیں سے بستیاں شروع ہوئی ہیں، زمین کی پہلی بستی وہ ہے۔ اس وجہ سے چونکہ زمین کا وہاں سے تسلسل شروع ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کو، سورہ فاتحہ کو ام القرآن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی ابتدا وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے، یعنی قرآن کو اگر آپ لفظی اعتبار سے دیکھیں تو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، اور قرآن کو اگر آپ خط کے اعتبار سے دیکھیں، لکھنے کے اعتبار سے دیکھیں، تو لکھنے میں بھی سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، نمازوں کے اندر بھی سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہے، کہ اسی کے ساتھ ابتدا کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کا ام القرآن ہے، اس لحاظ سے کہ یہ قرآن کا افتتاح بھی ہے، اور یہ قرآن کا خلاصہ بھی ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جتنے بھی علوم بیان فرمائے ہیں، ان تمام علوم کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 3 قسم کے علوم بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی توحید کا بیان فرمایا، پھر اپنے قرآن مجید میں مختلف احکامات کو، حلال و حرام کے احکامات کو بیان فرمایا۔ تیسری چیز ہے واعظ، توحید ہے، احکام ہے اور واعظ ہے۔ تو سورہ فاتحہ ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی توحید کو بھی بیان فرما دیا، جیسے سورہ اخلاص، اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعدل الثلث القرآن، قرآن کا 1/3 قرار دیا، کہ اس کے اندر قرآن مجید کا 1/3 موجود ہے، کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں جو 3 اہم مضامین بیان فرمائے ہیں، اس کا ایک مضمون وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے، کہ وہ توحید اس کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے اندر تینوں مضامین بیان کیے گئے ہیں، توحید بھی بیان کی گئی ہے، احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ واعظ و نصیحت بھی کی گئی ہے۔ توحید کیا بیان کی اللہ رب العزت نے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری توحید اللہ رب العزت بیان سب سے پہلے اپنی حمد بیان فرمائی، اپنے حمد بیان کرنے کے بعد اپنی مالکیت کو بیان کیا، اس کے بعد
روز جزا کا مالک ہونے کو، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے صرف اور صرف عبادت اس کے ساتھ خاص ہے اس کو، یہ ساری. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے احکام کیا بیان فرمائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے کہ میری ہی عبادت کرو اور مجھ سے ہی استعانت طلب کرو. احکام. اس کے بعد واز کیا بیان فرمائی کہ کون سے راستے پہ چلنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر میں نے انعام کیا. یعنی قرآن مجید کے تینوں مرکزی مضمون وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے اس کو ام القرآن کا نام دیا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل کے اندر ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں کی گئی. اب یہاں مفسرین نے بیان فرمایا، بعض مفسرین کے نزدیک بعض اہل علم کے نزدیک قرآن مجید میں بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل نہیں ہیں. یعنی قرآن مجید کی صورتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ صورت فلانی صورت سے افضل ہے. کیونکہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مفاضلہ نہیں ہو سکتا، آپس میں ان کو افضل قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایک شے کو افضل قرار دیا جاتا ہے تو دوسری شے مفضول ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر دوسری شے کو فضیلت مل جاتی ہے. تو جس شے پر فضیلت ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی شے کے اندر نقص ہے، ایک شے کے اندر نقص ہے، اس وجہ سے دوسری شے کو فضیلت ملی. تو قرآن مجید کی تو کسی آیت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، قرآن مجید کی تو کسی صورت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. تو اس وجہ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے دوسری صورت کا نقص لازم آ رہا ہے. اس وجہ سے ہم نہیں مانتے کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں یا بعض آیتیں بعض آیتوں سے افضل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن، کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل نازل نہیں فرمائی. تو یہاں حضور علیہ السلام کا مقصود یہ بیان کرنا نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تورات اور انجیل کی آیتوں سے افضل ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت کا ہی فرامین تھے، یہ بھی اللہ رب العزت کے فرامین ہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا اس کے ثواب کو بیان فرمانا کہ اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں کوئی ایسی صورت نازل نہیں فرمائی کہ جس کے پڑھنے والے کو ایسا ثواب دیا جائے جیسا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے. یعنی اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے والے قاری کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت دوسری تورات و انجیل کے پڑھنے والوں کی نسبت یا قرآن مجید کی دوسری آیات کے پڑھنے کی نسبت. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود ہے. اور بلکہ بعض نے یہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با کے اندر موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن اور با کا خلاصہ جو ہے وہ اس کے نقطے کے اندر موجود ہے. تو اس کے اندر بھی مفسرین نے ایک تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے کہ با کے اندر جو خلاصہ موجود ہے، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو فرمان منسوب کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی مفسرین نے بحث فرمائی ہے تفاسیر کے اندر. تو بہرحال مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. اس کا یعنی اللہ رب یہاں ایک ہی طریقے سے دونوں چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، عبادت اور استعانت کو. ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے استعانت چاہیں، یعنی تیرے سوا نہ کسی زندہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ تیرے سوا کسی مردہ کی عبادت کرتے ہیں. تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر یہاں بھی یہی بننا چاہیے کہ تیرے سوا نہ کسی زندہ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی مردہ سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ ہم دنیا کے اندر کتنے ایسا ہوتا ہے، ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اور اگر زندہ لوگوں سے مدد نہ مانگی جائے تو ہمارا تو نظام زندگی ہی موقوف ہو جائے، زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو جائے کہ ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مدد طلب نہ کریں. تو بعض لوگوں نے اس آیت کا یہ تفسیر بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کسی اور سے استعانت وہ جائز نہیں ہے. یعنی جس طرح اللہ رب العزت کی عبادت وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس طرح غیر اللہ سے استعانت نہیں ہو سکتی. یعنی آپ کسی فوت شدہ سے
اگر مدد طلب کرتے ہیں تو آپ مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم وہی کہتے ہیں اگر اس آیت سے تم یہ استعانت کا ثبوت دے رہے ہو کہ فوت شدہ سے مدد طلب کرنا یہ ایاک نستعین کے خلاف ہے اور یہ شرک ہے، تو ایاک نستعین کا تو تقاضا یہ بھی ہے کہ تم زندہ سے مدد طلب نہ کرو۔ تو زندہ سے مدد طلب کرنا وہ تم نے کون سی صورت اور کون سی آیت کے سے اس کو جائز قرار دیا؟ تو جس صورت اور جس آیت سے وہ زندہ کا مدد طلب کرنا جائز ہے، تو وہ آیت بھی پیش کرو کہ جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کسی نبی یا کسی ولی کے ساتھ ان کی وفات کے بعد استعانت کرنے کو منع فرمایا ہو یا اس کو کفر و شرک قرار دیا گیا ہو۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں۔ یعنی ایاک نستعین کا معنی یہ ہے کہ حقیقی مستعان وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تیرے سوا حقیقت میں نہ تو ہم کسی زندہ سے مدد طلب کرتے ہیں نہ کسی مردہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی حقیقی استعانت مدد کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر آپ کسی زندہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اور آپ کا یہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ زندہ ہی میری مدد کر رہا ہے، یہ کسی کی طاقت یا اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ میری مدد نہیں کر رہا، تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ تو اس آیت کا معنی یہی بنتا ہے کہ حقیقی استعانت کرنے والا، مدد کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ہے، اور اگر اس کی عطا سے ہمارا کوئی زندہ مدد کرے یا کوئی وفات یافتہ کوئی اس کی روح آپ کی مدد کرے، تو اس کا وہ مدد کرنا وہ اللہ رب العزت کا ہی مدد کرنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کے دو معنی بیان کی گئے ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، دوسرا ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب۔ ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا، دوسرا معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، وہ دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے۔ تو یہاں ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے کہ وہ دلالت جو مطلوب تک پہنچا دے، کہ ہم اللہ رب العزت سے صرف اور صرف راستے کا طلب نہیں کر رہے کہ ہمیں راستہ دکھا، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ بھی دکھا اور ہمیں منزل پہ بھی پہنچا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا اور ہمیں اب ہمارے منزل پر پہنچا۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اب اس صراط مستقیم کی تفسیر اللہ رب العزت نے خود ہی بیان فرما دی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی اگر چلنا ہے تو کس کے راستے پر چلنا ہے؟ اللہ رب العزت خود بیان فرما رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلو۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، جن پر اللہ نے انعام کیا، مِّنَ النَّبِيِّينَ، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء والصالحین، اور شہداء اور نیک بندوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک بندے وہ انعام یافتہ ہیں، اور انہی کے راستے پر چلنے کا اللہ رب العزت حکم بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر کوئی ان کے راستے پر نہیں چل رہا اور ان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ آج یہ دور ایسا جا رہا ہے، 15ویں صدی ایک ایسا دور جا رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ منہ پھٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں ہرزاں سرائیاں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ رب العزت کے اولیاء، ان کے جو اتنے بھی واقعات بیان کرتے ہو وہ سب جھوٹے ہیں، اور ہمارے جو واقعات ہیں ہم جو بیان کریں وہ سب سچا ہے۔ میں اس کمرے میں بیٹھ کر، اگر یہ آپ کے پاس یہ یوٹیوب وغیرہ اس طرح کا کوئی چیز نہ ہو، تو جو میں اس کمرے میں بیٹھ کے اگر بیان کر رہا ہوں اور باہر دو بندے ہم بیان کر رہے ہیں، تو باہر تو کسی کو معلوم نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کیا یا جو کچھ یہاں واقعہ پیش کیا آیا وہ سب جھوٹا ہے، اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کو جھٹلائیں گے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی جن لوگوں کی عقلوں پر تالے پڑ گئے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی اولیاء کی کرامات کو جھٹلا دینا، اور یہ کہنا کہ نہیں، اللہ کے ولیوں سے تو کوئی کرامت صادر ہوئی نہیں، یہ سب جھوٹے باتیں ہیں، جھوٹے واقعات ہیں، تو جو تم بیان کرتے ہو، فلاں ولی کے بارے میں بیان کیا کہ وہ اس طرح ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، وہ اللہ رب العزت، وہ غیب سے آواز آ گئی۔ آج ہمیں تو غیب سے آواز نہیں آتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت کے اولیاء کے بارے میں ہم بیان کرتے ہیں، تو آج یہ جو لوگ جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ اس کی صرف اور صرف وجہ
ان کی جہالت ہے، صرف اور صرف ان کی وجہ دین سے دوری ہے، ان کا علم دین حاصل نہ کرنا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی اولیاء کی کرامتیں وہ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی اولیاء کی کرامتیں وہ ہر اسلامی کتاب کے اندر، ہر تفسیر کے اندر باقاعدہ باب بنا کر، عقائد کی کتب کے اندر بھی باب بنا کر اللہ رب العزت کی اولیاء کی کرامتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کیا وہ صرف کرامتیں جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں یا حدیث پاک میں موجود ہے بس ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، ان کا یقین کرو گے، اور اس کے بعد اگر کسی کتاب کے اندر، کسی اللہ کے ولی کی کتاب کے اندر، تذکرۃ الاولیاء جیسی کتاب یا بڑے بزرگوں کی کتابوں کے اندر جو اللہ کے اولیاء کی کرامتیں بیان کی گئی ہیں ان کو جھٹلا دو گے اس لحاظ سے کہ یہ نہ تو قرآن ہے یہ نہ حدیث ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے قرآن، اور اگر وہ قرآن اور حدیث ہوتا تو اس کے اوپر تو ماننا ضروری ہو جاتا، لیکن کیا وہ جو مضمون بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی اولیاء کی کرامات کا، وہ جو مضمون بیان کر رہے ہیں، کیا وہ مضمون قرآن مجید سے ثابت نہیں؟ کیا وہ مضمون حدیث پاک سے ثابت نہیں؟ کیا وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا کہ آپ کا جب وصال ہوا تو ساری زندگی جو ہے وہ گائے نے راستے میں کبھی پیشاب نہیں کیا، تو آپ کا وصال ہوا تو کسی نے کہا کہ میرے خیال میں کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے آج گائے نے پیشاب کیا۔ تو کیا یہ مضمون اللہ کے ولی کی یہ کرامت کہ ان کے ادب کی وجہ سے جانور وہ اس طرح کا فعل نہ کرے، کیا یہ ہماری احادیث سے ثابت نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے؟ ان کا ادب، ان کا احترام کیا جانور نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا ان کو جانور نہیں پہچانا کرتے تھے؟ یہ ساری آج یہ جو جہالت کی باتیں ہمارے پڑھے لکھے جاہل لوگ جو کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ان کو سائنس، کیمسٹری اور میتھ کا ہی پتہ ہے، ان کو بس جس شعبے میں انہوں نے پڑھا ہے اس کا ہی پتہ ہے، باقی دینی علوم سے یہ بالکل جاہل ہیں، دینی علوم سے بالکل ناآشنا ہیں۔ کم از کم اتنا دین کا علم ضرور حاصل کرو کہ دین کے کسی مسئلے کے اوپر، دین کی کسی بات پر جرا کرنے سے پہلے تمہارے پاس وہ دلائل موجود ہوں قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے، جن دلائل سے تم ان باتوں کو جھٹلا سکو۔ فرمایا کہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور راستے والے، انعام والے میں نے بیان کر دیا کہ وہ انعام والے لوگ کون ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ہی بھٹکے ہوئے۔ جن پر غضب ہوا وہ کون ہیں؟ وہ یہود ہیں، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ نصارہ ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پر آج تم چل رہے ہو، یہ جو جتنے بھی سارے ایسے لوگ ہیں یہ یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر بھاگ کے چلتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے طریقے کی بات آئے، ان کے راستے کی بات آئے تو مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی۔ یہود و نصارہ کے راستے پہ چلنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اولیاء سے اس لحاظ سے یہ لوگ بغض رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے اولیاء کی محبت، اللہ کے انبیاء کی محبت اور ان کے ساتھ نسبت وہ ہماری باقی نہیں رہی۔ آج ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، ہم نے خود ہی ان کا ادب اور ان کی تعظیم وہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کے اولیاء، اللہ رب العزت کے انبیاء کے کیسے کیسے واقعات بیان کی گئی ہیں۔ وہ چونٹی اگر کہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک میل کے فاصلے پر چونٹی کی آواز سن لیں، چونٹی کی آواز سن لیں، اور چونٹی کیا کہہ رہی ہے کہ اے ساری چونٹیوں کہ اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ نہ جانتے ہوئے سلیمان کے لشکر جو ہے وہ تمہیں رون دے اور ان کے پاؤں کے نیچے تم آ جاؤ۔ اور اگر آج کوئی 15ویں صدی کا کوئی پڑھا لکھا جاہل ہوتا اور اگر اللہ کے کسی ولی کے بارے میں یہی واقعہ میں بیان کر دیتا، میں کہتا یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت بشر حافی کے ساتھ پیش آیا تھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے، آپ نے چونٹی کی آواز سنی، لوگ ہنسیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو جاہل ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے،
لوگوں کو کہانیاں سنا رہا ہے، لوگوں کو قصے سنا رہا ہے۔ ایسا بھی کبھی ہوا ہے، چونٹی بھی کبھی بولی ہے، اور چونٹی اگر بولی بھی ہے تو بشر حافی نے سن کیسے لیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے واقعات کو بیان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آصف بن برقیہ جو ہیں، وہ ایک پلک جھپکنے کے اندر، آپ کی امتی ہیں، ایک پلک جھپکنے کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کہاں سے اٹھا کر، ایک پلک جھپکنے کے اندر کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا۔ تو آج اگر کسی اللہ کے ولی کے بارے میں یہ واقعہ بیان کرتا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کہانیاں سنا رہا ہے۔ تو راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا یہ مختصر سا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد آمین، یہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ آمین کا معنی ہے کہ ایسا ہی ہو، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آمین کو اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ بیان کرنے کے لیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ جو آگے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا سورۃ فاتحہ سے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ علیحدہ صورت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ رب العزت کے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو بیان فرما دیتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے بیان فرمایا کہ آمین کا فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کا معنی یہ ہے کہ یا تو جس طرح فرشتے اخلاص کے ساتھ آمین کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی اخلاص کے ساتھ آمین کہے، یا زمانے کے اندر ان کے ساتھ مل جائے کہ جس وقت کے اندر فرشتے آمین کہتے ہیں اگر وہ اسی وقت کے اندر آمین کہہ دے تو اللہ رب العزت اس کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر فرشتوں کے ساتھ آمین کہنے میں موافقت اختیار کرنا مل جانا وہ اتنی فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ نسبت یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ فرشتوں کے ساتھ صرف اور صرف زمانے کے اندر نسبت ہو جانا کہ جس زمانے میں وہ کہیں، جس وقت میں وہ کہیں، اس وقت میں آمین کہنا، یہ اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اولیاء کے ساتھ ساری زندگی ان کے ساتھ گزارنا، یا اللہ رب العزت کے اولیاء کی آمین پر آمین کہنا یا ان کا ادب و احترام کرنا، یہ کتنی بڑی فضیلت کا باعث ہوگا۔ اگر سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک نقطہ میں بیان کر رہا ہوں جو حدیث پاک سے ہی ثابت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔